کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور ساتھی بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا کبیرہ گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا والامن من مکر اللہ، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے، اللہ کے ان عذابات کو دیکھ کر کے، ان تمام الٹیمیٹم چیزوں کو دیکھ کر کے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بے خوف ہو جانا۔ زلزلے آ رہے ہیں، اس کا بھوکم آ رہا ہے، پانی قحط سالی ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے بلڈنگیں زمین بوس ہو رہی ہیں۔ ہم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم تمام چیزوں کو اپنے نیوز کے اندر اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ہم بے خوف ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، آج بھی اگر تم اپنے حالات سے نہیں بدلے اور اپنے حالات کو نہیں بدلے اور تم اللہ کے قریب نہیں آئے تو یاد رکھو تم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ والامن من مکر اللہ، کبیرہ گناہوں میں دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بے خوف ہو جانا، سبق حاصل نہ کرنا۔ اور تیسرا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ جو انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور بڑا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی لیے ایک انسان کو، ایک مومن بندے کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چیلنجز کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، مقابلہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، اللہ سے امید لگا کر رہتا ہے، تو بڑی سے بڑی پریشانیاں بھی آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی لیے حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، چیلنجز کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، ہر حال میں ایک مومن کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات سے مایوس کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ گمراہ ہیں، جو ضال ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مومن اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات سے مایوس کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے جو انسان اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، ایک نبی کا کلمہ پڑھا ہو، ایک نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا ہو، وہ انسان اگر مایوس ہو جائے، وہ انسان بڑی سے بڑی پریشانی کا مقابلہ نہ کر پائے، تو اس انسان سے بڑا بد نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اس انسان سے بڑا کمزور انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اسلامی بھائیوں، اسی لیے جب ہم اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو یاد رکھو مسلمان بھائیوں، یہ قرآن کریم ہمیں امید دلاتا ہے، اللہ کا قانون امید دلاتا ہے، اللہ کی کتاب امید دلاتی ہے، نبی کا فرمان امید دلاتا ہے، نبی کی شریعت امید دلاتی ہے۔ کہ چیز کی امید؟ اللہ کی مغفرت کی امید، اللہ کی رحمت کی امید، مستقبل میں آنے والی آسانیوں کی امید، فیوچر میں آنے والی کامیابیوں کی امید، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کی امید۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب یہ کارخانہ بنایا، کارخانہ بنانے سے پہلے اللہ نے ایک جملہ لکھا تھا
وہ جملہ کیا تھا؟ غور سے سنیے وہ جملہ کیا تھا۔ آج ہم اور آپ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے فوراً ہم اس کا ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں، مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان بھائیوں، جب اللہ نے کارخانہ بنایا، کارخانہ بنانے سے پہلے اللہ نے ایک جملہ لکھا، وہ جملہ تھا ان رحمتی سبقت غضبی۔ اے دنیا کے لوگوں، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے۔ اور جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم یہ آواز دیتا ہے، یہ چیخ و پکار کر کہتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن کریم آواز دیتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اے دنیا کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے؟ بے کسوں کی بے کسی کو دور کون کرتا ہے؟ ایک بستر پر سونے والے اس مریض کی کرا کی آواز کو کون سنتا ہے؟ ایک جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے تو اس کے آنسو کو، اس کی تکلیف کو کون سنتا ہے؟ اے الہ مع اللہ، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ تمہاری پریشانی کو کوئی دور کر سکتا ہے؟ تمہاری تکلیف کو کوئی دور کر سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون۔ لیکن نصیحت حاصل کرنے والے، قرآن کریم کو پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت چند لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اچھی بات کو سننے والے لوگ، اچھی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ، جنت کی راہ پر چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ملیں گے آپ کو، بہت کم ملیں گے آپ کو۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا مقامات پر کہا قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرا شکریہ ادا کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، لیکن دوسری طرف جہاں ایک طرف قرآن امید دلاتا ہے، جہاں ایک طرف نبی کی شریعت امید دلاتی ہے، وہیں دوسری طرف ابلیس بھی کھڑا ہوا ہے۔ وہ ابلیس ہمیں نہ امیدی بناتا ہے، نہ امید بناتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم بہت گنہگار ہو چکے ہو، تمہارا معاملہ ایسا ہے، تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تم ایسے ہو۔ لہذا ابلیس شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی ذات سے نا امید بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا سوچو، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر ہمیں معلوم ہو یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے ساتھ یہ اچھا کام نہیں کرتا، یہ ہماری ہر چیز کو دیکھ کر کے ہم سے دشمنی اختیار کرتا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے تو کیا ہم اس سے کوئی معاملہ کریں گے؟ کوئی لین دین کریں گے؟ اس کو کوئی اپنی راز کی بات بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ شیطان ہمارا کھلم دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، ہمارا واضح دشمن ہے۔ شیطان ہمیں اللہ کے راستے سے روکتا ہے، انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔